اس میں داؤد مجوکا صاحب سب سے پہلا سوال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس دور میں انگریزوں نے اپنے ہندوستان میں قدم جمائے ہیں اور وہاں پہ اپنا جو انہوں نے عملداری شروع کی ہے، اس وقت کے ہندوستان میں مسلمانوں کی صورتحال کیا تھی؟ السلام علیکم۔ جہاں تک اس سوال کی اہمیت کا تعلق ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت کے پس منظر میں سمجھ آ سکتی ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو ظاہر الفساد فی البر والبحر جو حالت ہوتی ہے وہ تقریباً اس قوم کی ہو چکی ہوتی ہے، اور زمانہ جو ہے وہ خود اپنی حالت سے اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے کوئی مبعوث ہو، اور اس لحاظ سے یہ سوال جو ہے وہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت مسیح السلام جب تشریف لائے ہیں اس وقت کیا حالت ہو چکی تھی۔ اور کسی قوم کی اگر حالت کو دیکھنا چاہیں تو اس کے دو بڑے پہلو ہیں، ایک دینی پہلو ہے اور ایک دنیاوی پہلو ہے۔ تو گو کہ دینی پہلو جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس پہ ہم زیادہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن بہرحال دنیاوی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو باقی عالم اسلام کی طرح یا اکثر حصے کی طرح ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی جو دنیاوی صورتحال ہے وہ کوئی اچھی نہیں تھی، سلطنت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی تھی، اور گو 1857 تک ایک مغل بادشاہ دلی میں موجود تھا، لیکن وہ برائے نام بادشاہ تھا۔ عملاً جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کا قبضہ ہو چکا تھا اور بادشاہ جو ہے ان کے ہاتھ میں گویا کٹ پتلی کی طرح تھا۔ یہ تو ہے دنیاوی حالت کا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر علمی طور پہ دیکھا جائے تو کسی قسم کی ہمیں ترقی مسلمانوں میں نظر نہیں آتی، مغربی اقوام سے، دوسری اقوام سے، یہاں تک کہ ہندوؤں سے بھی بہت سے پہلوؤں سے جو ہے وہ پیچھے رہ چکے تھے علمی طور پر بھی۔ جہاں تک دینی پہلو کا تعلق ہے جو کہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اصل غرض تو نبی کے آنے کی جو ہے وہ احیاء دین ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی اندرونی اور بیرونی دو قسم کے ہم تفریق جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اندرونی طور پر آپس میں جو تفرقہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کو کافر اور ملحد قرار دینا، آپس میں مختلف قسم کی بحثوں میں الجھے رہنا اور روحانیت کا ختم ہو جانا، یہ اس حد تک نمایاں ہے کہ اس زمانے کے جو مفکر ہیں اور ان کے بعد میں آنے والے بھی وہ اس کا رونا بڑی عرصے تک روتے رہے، آج تک بلکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، ان کے اندر سے دینی اہمیت جو ہے وہ جاتی رہی، روحانیت جاتی رہی۔ اور جو اغیار ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا اور انہوں نے لکھا، مثلا پادری ویری صاحب نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کا شاید ہی کوئی فرقہ ہو جو کہ ہندوستان میں اس وقت موجود نہیں ہے، یعنی کہ ہر قسم کی جو تفرقہ ہے وہ وہاں پہ موجود تھا۔ اور بلکہ ویری صاحب نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے جو کہ ہمارے سلائیڈ میں نمبر 3 اور 4 ہے، ہاں جی، کہ جو یہاں پہ رک سکیں جی تو ہم جو سلائیڈز کو ساتھ کے ساتھ اگر دیکھتے چلیں تو میرا خیال زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم پہلی سلائیڈ سے شروع کرتے ہیں جو صورت یہاں پہ نظر آئے گی، اور یہ تھوڑی سی بلرڈ ہے، میرا خیال پڑھنے میں سے دقت ہے، بلرڈ ہے، لیکن اس میں یہ ہاں جی اب نظر آ رہا ہے ریلیجن ہیز بیکم ڈائیورسڈ فرام موریلٹی، ٹھیک ہے، مذہب اور اخلاقیات کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ مذہب جو ہے وہ آگے بھی لکھتے بھی ہیں اٹ از میئر آؤٹ ورڈ تھنگ، کہ جو مذہب ہے وہ صرف ظاہری طور پر رہ گیا، نام کے مسلمان ہیں، یہ ایک عیسائی بات کر رہا ہے مسلمانوں کے متعلق، یعنی کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو بڑی مسلمانوں سے ہمدردی ہے اور بڑا وہ پریشان ہے ان کی وجہ سے اور وہ کہہ رہا ہے ان لوگوں میں سے جو صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے تھے، ہاں جی، اور اس کے بعد وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر سے اخلاقیات جو ہیں وہ بالکل مفقود ہو چکی ہیں، اور پھر وہ آگے یہ بھی لکھتا ہے کہ شراب خوری میں بالکل عام ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اخلاقی لحاظ سے اس حد تک وہ گر چکے تھے۔ اور بیرونی طور پر جو سب سے بڑی مصیبت سمجھ لیں دینی لحاظ سے تھی وہ عیسائیت کی جلغار تھی جو کہ اسلام کے خلاف اس وقت پورے زور سے ہندوستان میں جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی جی۔ اور اس میں یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 1857 کی جو جنگ ہے اس سے پہلے ہندوستان جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر تسلط تھا، اور وہ چونکہ تاجر لوگ تھے اس لیے انہوں نے بڑی سختی سے اس بات کا اہتمام کیا ہوا تھا کہ کم از کم کمپنی کی سپورٹ جو ہے وہ مشنریوں کو حاصل نہ ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ تبلیغ کریں گے تو اس کے خلاف رد عمل ہوگا ہندوؤں میں بھی مسلمانوں میں بھی، اور ہماری تجارت پہ اثر پڑے گا۔ تو مثلا انہوں نے یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ کمپنی کا کوئی جو جہاز ہے، شپ، اس پہ مشنری جو ہے اس کو سفر کرنے کی اجازت نہیں وغیرہ وغیرہ، اور
اس کے مقابل پہ پادری جو ہیں وہ یہاں لندن میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی اس بات کا رونا روتے تھے کہ ہم وہاں پہ جا کے خدمت کرنا چاہتے ہیں دین کی، اور ہماری اپنی کمپنی ہو کے ہمیں جو ہے سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے خلاف یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن 1857 کی جنگ جب ہوئی ہے اس میں ایک جو بات نمایاں طور پہ سامنے نظر آئی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ اگرچہ ہندو اور مسلمان دونوں اس میں شامل تھے جو وہاں پہ جنگ ہوئی ہے، لیکن زیادہ اس کا جو الزام ہے وہ مسلمانوں پر آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت لی تھی، چھینی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ اب ہم سے بدلہ لینے کے لیے واپس اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے ہمارے خلاف جنگ لڑیں۔ دوسری چیز وہاں پہ یہ ہوئی کہ جو مقامی عیسائی تھے وہ وفادار رہے کمپنی کے، اور اس سے ان کے اندر یہ یقین جو ہے وہ بڑھ گیا کہ اگر ہندوستان میں عیسائیت پھیلے گی تو اس کے نتیجے میں ہماری حکومت جو ہے وہ یہاں پہ مضبوط ہوگی، اور اس لیے 1857 کے بعد پھر جو مشنریوں نے اپنا کام شروع کیا ہے ہندوستان میں اس کا کوئی مماثلت ہی نہیں ہے اس سے پہلے کے دور کے ساتھ۔ بہت بڑے اور وسیع پیمانے پر جو ہے انہوں نے اپنا جال بچھایا ہے، مشن ہاؤسز کا، ہاسپٹلز کا، اسکولوں کا، اور مشنریوں کی تعداد جو ہے وہ بھی ایک دم جو ہے بڑھ گئی ہے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ عورتوں میں خاص طور پہ تبلیغ کرنے کے لیے اس کے لیے بلکہ ایک انہوں نے اصطلاح بھی ایجاد کی، زنانہ مشن، اور وہ زنانہ مشن کے تحت خاص طور پہ مشنری عورتیں وہاں سے آتی تھیں جو کہ یہاں پر آ کے مسلمان عورتوں اور ہندو عورتوں کے ساتھ رابطے کرتی تھیں اور ان کو عیسائی بنانے کی کوشش کرتی تھیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا 1890 1900 کے تک کہ جو عیسائی عورت مشنری یہاں پہ موجود تھیں ان کی تعداد مرد مشنریوں سے بھی بڑھ چکی تھی ہندوستان میں۔ ہاں جی، اور اس ساری جو یلغار ہے یہ خالی یہ نہیں کہ وہ صرف مشنری کام کر رہے تھے، ان کو اس کا وہ حاصل بھی ہوا ہے، پھل بھی حاصل ہوا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان جو ہے اس وقت ملکہ وکٹوریہ کا جو علمداری ہے، حکومت ہے دنیا کے مختلف ممالک میں، اس میں سب سے اہم ملک ہے ہمارے لیے مذہبی نقطہ نظر سے۔ اور پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ مصنوری صاحب بھی کہ 200 سے زائد مسلمان پادری بن چکے ہیں، صرف یہ نہیں کہ عیسائی ہو چکے ہیں بلکہ ایکٹیولی وہ عیسائیت کی تبلیغ میں مشغول ہو چکے ہیں، اس میں بڑے بڑے نامی لوگ بھی شامل تھے۔ اور اس لحاظ سے یہ بھی وہ لکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں عیسائیت کو مسلمانوں میں سب سے زیادہ نفوذ جو ہے وہ ہندوستان میں حاصل ہوا، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے، اور اس سے پھر ثابت ہوتا ہے اور ہم سمجھ آتی ہے کہ کیوں حضرت مسیح علیہ السلام ہندوستان میں جو ہے وہ مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہندوستان میں بھیجا کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سب سے زیادہ سخت جو حملہ ہے اسلام پر عیسائیت کی طرف سے وہ ہو رہا تھا، اور طبی نتیجہ اس کا اور منطقی نتیجہ یہ تھا کہ جو کاسر صلیب نے آنا ہے، جس نے اس عیسائیت کے حربے کو توڑنا ہے، وہ اس جگہ پہ آئے جہاں سب سے سخت جنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ آپ اپنی گفتگو کے دوران جو آپ کچھ سلائیڈز دکھانا چاہتے تھے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ابھی ان میں سے گو تھرو کر سکتے ہیں 1 by 1، اچھا، اور اس پہ بات کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ چاہیں۔ ہاں جی، حوالے کے طور پہ وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ویسے تو دکھائے جا سکتے ہیں بعد میں، مثلا یہی جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ سب سے زیادہ ان کو کامیابی جو ہندوستان میں ہوئی ہے وہ سلائیڈ نمبر 8 ہے، جس میں وہ یہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو عیسائیت کو کامیابی مسلمانوں کے مقابلے پہ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے، اگر ہمیں پھر وقت ملتا ہے تو ہم واپس آتے ہیں، پھر اس کو اسکرین پہ دیکھ لیں گے۔